حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ موسیٰ یہ بتائیں اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو بات تو یہ تھی کہ عالم ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے، بڑے نبی تھے، رسول تھے، صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ظاہر نبی ہونے کی حیثیت سے میں عالم ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی سی اس پر تنبیہ فرمانی تھی، کیونکہ بڑے آدمی تھے تو ان کی مکمل اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے موسیٰ تم سے بڑے بھی ایک عالم ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ کون ہیں، ان سے مجھے میری ملاقات ہو جائے تاکہ میں ان سے کوئی استفادہ تو کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ایسا کرو کہ آپ انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلو سفر پہ، ایک سمت بتائی، اور اس سمت پر چلتے ہوئے آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں، اسے بھون لیں، اور وہ بھونی ہوئی مچھلی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں اور سفر شروع کریں۔ جہاں یہ مچھلی آپ سے غائب ہو جائے، گم ہو جائے، اسی جگہ آپ کو وہ شخص ملیں گے۔ اور ایک نشانی یہ بھی بتا دی کہ مجمع البحرین ہے، وہاں دو دریا، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں ایسے، وہاں وہ ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی تیاری شروع فرمائی، اپنے ساتھ اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون کو لیا، جو ان کے اس وقت خادم تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ ان دونوں نے سفر شروع کیا، کئی دن تک یہ سفر کرتے رہے۔ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے تھک گئے چلتے چلتے، تو ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے تھوڑے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، دیکھ سمندر کا ہی کنارہ تھا۔ حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک سے وہ جو مچھلی اپنے ان کے تھیلے میں رکھی ہوئی تھی بھنی ہوئی، وہ پھڑپڑائی اور تھیلی میں سے باہر نکلی اور سیدھے سمندر میں چلے گی۔ اور سمندر میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے پانی کا بالکل راستہ بنا دیا، پانی تھوڑی دیر ایسے رک گیا، ایک ہول سا بن گیا، اس میں سے وہ چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون یہ بات انہیں بتانا بھول گئے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سارا، اللہ اس طرح یہ سارے معاملات بناتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا چلو بھی دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں۔ دوبارہ سفر شروع کیا۔ 24 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، وہ تھیلی میں جو کھانے کی چیزیں تھیں، مچھلی تھی، وہ نکالیں، کچھ کھا لیتے ہیں تھوڑا سا۔ تو حضرت یوشع بن نون فرمانے لگے کہ مجھے تو اصل میں بتانا، یہ بات ہی بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بلوا دی تھی۔ وہ ہم جب جس جگہ آرام کے لیے رکے تھے وہیں پر وہ مچھلی ہم سے ایسے ایسے اڑ کر اور غائب ہو گئی تھی اچانک عجیب طریقے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل کچھ بھی نہیں، یہ نہیں کہ غصہ پر کچھ نہیں، فرمایا وہی جگہ تھی اللہ نے ہمیں بتائی تھی، اسی جگہ اس شخص نے ہمیں ملنا تھا۔ واپس 24 گھنٹے کا سفر کیا اور پھر اس جگہ پہ پہنچے، اسی جگہ تو ایک پتھر کی بہت بڑی چٹان تھی، اس پر ایک آدمی آرام کرنے سفید چادر اوڑھے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے ایسے ہی کہا وعلیکم السلام، کون یہاں کون اس ویرانے میں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ۔ کہا کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے۔ کہاں؟ کہ یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ سے کچھ استفادہ بھی کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام تھے یہ۔ حضرت خضر علیہ السلام تو جو تھے یہ نبی بھی تھے لیکن کو تکوینیات کا علم تھا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں 2 قسم کے نبی بھیجے ہیں، ایک ہوتے ہیں نبی تشریعی جن کا کام ہوتا ہے اصلاح خلق، اور ایک ہوتے ہیں نبی تکوینی جن کا کام ہوتا ہے خدمت خلق۔ اصلاح خلق تو یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانا، حقیقت بتانا، توحید بتانا اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا، پھر شریعت کے احکامات بتانا، یہ تشریعی نبی ہوتے ہیں، حرام حلال کی تمیز سکھانا۔ اور تکوینی نبی جو ہوتے ہیں وہ ان کو تکوینیات کا علم ہوتا ہے کہ اس انسان کو کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا نقصان ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، کیا ہو جائے گا، اس چیز کا علم اللہ ان کو دے دیتے ہیں۔ وہ حالات کو، آثار کو دیکھ کر وہ پہچان جاتے ہیں۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک راستے پہ جا رہا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آگے چل کر نقصان اٹھانے والے، اسے موڑ دیتے ہیں دوسرے راستے، یہ ہے خدمت خلق۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینیات کا علم دیا تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے علم دیا بالکل الگ، میرا علم بالکل الگ ہے، آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے، میرے ساتھ رہ بھی نہیں سکیں گے، چل بھی نہیں سکیں گے، تو کیسے علم حاصل کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار فرمایا کہ نہیں میں آیا ہوں تو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں جو کچھ کروں تم نے بولنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ منظور ہے مجھے۔
ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بیٹھے پھر اس کا چلنے لگے، سفر شروع کیا تو ایک کشتی آئی، اس کشتی میں بیٹھے تینوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، بعد میں یہ بھی نبی بن گئے تھے، تینوں بیٹھے۔ جیسے وہ کشتی چلنے لگی تھوڑی آگے گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی اور اس کشتی میں سے کچھ تختے توڑنا شروع کر دیا، جو پھٹوں کی بنی ہوئی کشتی وہ نکال دی، اس میں سے ایک دو تختے نکالے۔ اب ظاہر ہے تشریعی نبی ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے، انہوں نے کہا خضر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، جس کشتی میں لوگوں نے ہمیں بٹھایا آپ اسی کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے میں نے کہا نہیں تھا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکو گے، انہوں نے کہا اب بس غلطی ہو گئی، لا تؤاخذنی بما نسیت، بس اس پر میرا مواخذہ نہ کریں، میں بھول گیا، دوبارہ نہیں بولوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ چلتے چلتے درمیان میں ایک چڑیا آ کر اس کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کیسے گھونٹ لیا اور اڑ گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ اس چڑیا نے جو سمندر سے پانی پیا سمندر میں کتنی کمی آئی؟ تو انہوں نے کہا اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ کہا اے موسیٰ تمہارا علم میرا علم سب کچھ کو ملا دیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا نے پانی لیا اس کو۔ خیر آگے کے کشتی سے اترے، جیسے ہی تھوڑا سا آگے چلنے لگے تو کوئی بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن یوں موڑی اور اس کو مار دیا، بچے کو قتل کر دیا۔ اب یہ چیز بھی موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، ایک بچے کو وہ بھی چھوٹا معصوم اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے دیکھا آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ بولنا نہیں ہے، آپ پھر بولیں، یہ آخری مرتبہ ہے، دوبارہ نہیں بولنا، میں اچھا بات نہیں بولوں گا، بس معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں بولوں گا۔ پھر چلتے رہے، تھوڑا سا آگے گئے، دوپہر کا وقت تھا، ایسے بھوک لگ گئی انہیں، تو قریب میں ایک بستی سی، بستی پر سے گزر ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان نے غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا یوشع بن نون کو بھیجا کہ ان بستی والوں سے کہو تھوڑا سا ہمیں کچھ کھانا دے دیں، انہوں نے نہیں دیا۔ تو یہ چپ چاپ جانے لگے، تو تھوڑا سا بستی کے کنارے پہنچے تو ایک دیوار تھی بڑی لمبی جو اون ٹیڑھی ہوئی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو یوں ہاتھ سے ایسے کیا اور بالکل سیدھا کر دیا اور چلے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ خضر ان لوگوں نے ہمیں کھانے تک نہ دیا، مانگنے پر بھی، یہ دیوار گر رہی تھی تو اس پر اگر ہم معاوضے کے طور پر ان سے کھانا مانگ لیتے کہ ہم تمہاری دیوار کو صحیح کر دیتے، ہمیں کھانا دیتے تو اچھا نہ ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے ھذا فراق بینی و بینک، بھئی اب میرا اور تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، اب یہاں سے ہم الگ ہو جائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بولنا نہیں، آپ میری ہر بات پہ بولتے ہیں، لیکن سأنبئک بتأویل، ان چیزوں کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے یہ سارے کام کیوں کیا۔ فرمایا وہ جو کشتی تھی میں نے جو توڑی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کشتی جو سمندر کے دونوں حصوں میں چلتی تھی، جس طرف یہ جا رہی تھی اس طرف ایک قوم تھی، اس قوم کا جو سردار ہے، جو وڈیرا ٹائپ کا آدمی تھا، وہ بڑا سخت ظالم قسم کا ہے، وہ کسی کے پاس نئی اور اچھی چیز چھوڑتا نہیں ہے، کوئی اچھی چیز کسی کے پاس نظر آئے اسے چھین لیتا ہے۔ تو یہ جو کشتی چلانے والے تھے، جو کشتی چلا رہے تھے ملاح، یہ 10 بھائی تھے، 10 میں سے 5 معذور ہیں، بالکل اپاہج ہیں، اور 5 جو ہیں یہ بیچارے کام کرتے ہیں، لیکن ہیں یہ مسکین غریب ہیں، ان کے پاس ساری جمع بونچی یہی کشتی ہے، اسی پر ان کا گزر بسر ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کی بھی کفالت کرتے ہیں، اپنا بھی خرچہ چلاتے ہیں۔ تو یہ کشتی بالکل نہیں تھی، اگر یہ وہاں اس کنارے پہنچتی اور وہ وڈیرا دیکھ لیتا وہ ان سے چھین لیتا۔ میں نے اس کشتی کو توڑا اس لیے کہ وہ ٹوٹی سمجھ کر ان سے کشتی چھینے گا نہیں اور یہ بیچارے اپنا کام کرتے رہیں گے، ان کا گزر بسر ہوتے رہے گا، اس لیے میں نے توڑی تھی۔ دوسرا جہاں تک اس بچے کی بات تھی تو وہ بچہ جو تھا اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ بچہ جو ان کے والدین ہیں اس بچے کے وہ بڑے نیک صالح اور متقی لوگ ہیں، لیکن ان کا یہ اکلوتا بچہ ہے اور یہ بچہ بڑا لاڈلا سا ہے، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر یہ خود بھی کافر بنتا اور یہ اپنے ماں باپ کو بھی مجبوراً کفر کی طرف لے کر جاتا، اس لیے اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، اس کے بدلے اللہ ان کو بہتر وہ دیں گے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے پھر اس کے بدلے ان والدین کو بچی دی تھی، آگے ان کے بدن سے پھر نبی بھی پیدا ہوئے تھے۔ جہاں تک بات تھی اس دیوار کی تو فرمایا کہ اس بستی کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جو بہت نیک متقی پرہیزگار آدمی تھا، اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بالکل معصوم تھے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ آدمی تھا بڑا مالدار، اس کے پاس سونا چاندی اچھا خاصا ذخیرہ تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں اگر یہ ذخیرہ یہ سب کچھ میرے مرنے کے بعد بچوں کے پاس آ گیا تو بچے بالکل معصوم ہیں، لوگ ان سے لے لیں گے۔ تو انہوں نے ایک دیوار یہ جگہ کے نیچے کھدائی کر کے اس کے اندر وہ رکھا سونا، اوپر ایک دیوار بنا دی ایسے، وہ دیوار کھڑی ہے، لیکن کچھ نشانات ایسی علامتیں ایسی ہیں کہ بعد میں یہ بچہ اس دیوار کو ہٹاتے، اب وہ بچے بڑے ہونے کے قریب تھے تو یہ دیوار گرتی خود بخود یا ہٹاتے جو بھی کرتے، لیکن ان کو وہ نیچے سے ان کا خزانہ مل جاتا، وہ چیزیں جو والد نے رکھی ہوئی تھی وہ مل جاتی۔ اگر یہ دیوار ابھی گر جاتی تو یہ چیزیں نظر آتی، لوگ اٹھا لیتے اس میں سے، ان بچوں کو نہ ملتا، میں نے اس لیے دیوار کو صحیح کر دیا، چلے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں الگ ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنایا تو فرمایا کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تھوڑا اور صبر کر لیتے، شاید بہت کچھ اللہ کی طرف سے ان کو مل جاتا۔